عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان جو تھے وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف جو اس وقت کی پاور تھے ان کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا. تو رومیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سامنا ہوا. اس وقت کا جو کیسر روم تھا اس نے اپنے فوج کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ تمہارا کہیں پہ سامنا ہو تو ان میں سے کچھ لوگوں کو زندہ پکڑ کے لے کر آنا اور قیدی بنا کر لے کر آنا. تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کا ایک جب سامنا ہوا ان کی فوج کے ساتھ، کیسر روم کی فوج کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ سامنا ہوا، ان میں سے ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ. اور سامنا ہوا تو کیا ہوا کہ یہ لوگ پکڑے گئے اور ان کو قیدی بنا کر جو وہ کیسر روم کے سامنے پیش کیا گیا. اب جب یہ ان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ چونکہ مسلمان ہے، جانتا تھا مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں، پتہ تھا کہ مسلمان جب اپنے ایک دفعہ کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو پھر اپنے دین سے ہٹتا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس نے کیا کیا کہ سوچا کہ میں ذرا جو ہے نا اس کو کچھ آفر دیتا ہوں کہ بھئی اپنا دین چھوڑ دو اور عیسائیت میں آ جاؤ، عیسائی بن جاؤ. اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، سامنے ان سے بات کرنا شروع کی. ان سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں، تم عیسائی بن جاؤ، تم اپنا دین چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ. اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہیں بڑی عزت و تکریم دوں گا، مطلب تمہارا بڑا عزت بھی کی جائے گی اور تمہارا بڑا خیال رکھا جائے گا، تم اپنا دین چھوڑ دو. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات کہ میں مر جاؤں 1000 درجہ پسند ہے اس کے معاملے میں کہ مجھے اپنا دین چھوڑنا پڑے. جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلی بات نہیں مانی تو پھر اس نے دوسری آفر دی اور وہ کہنے لگا کہ آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. اس وقت رومن امپائر ہے اس وقت کی، ہاں، اور بہت بڑی آفر ہے. صرف کرنا ہے کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے نا، اپنا دین چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں سلطنت میں اپنے حصہ دے دوں گا، میں اس میں شریک کر لوں گا. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسکرا کے اس کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری سلطنت میں شرکت تو دور کی بات، اگر تم اپنی ساری سلطنت اور جزیرۃ العرب بھی سارا مجھے دے دو تب بھی میں اپنا دین چھوڑ کے عیسائی نہیں ہوں گا. وہ بھی ٹھکرا دیا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی آفر نہیں، اس سے بڑی آفر. اب اس کو یہ ریلائز ہو گیا تھا کہ یہ مال سے اور حکومت سے اور ان چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غصہ آ گیا اسے. تو غصے میں آ کے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا. اب کیا ہے کہ اب وہ خوف والی اسٹریٹجی اس نے اپنائی. پہلے جو تھا ریوارڈ دے کے اور مال دے کے وہ اس طریقے سے جو ہے ان کو منانا چاہ رہا تھا کہ عیسائی ہو جائیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ سب تو نہیں ہو رہا، پھر اس نے خوف والی اسٹریٹجی اپنائی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا اگر تم عیسائی نہیں ہوگے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے قتل ہو جانا، مجھے مر جانا اپنے دین کو چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے. مجھے محبوب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہے کر لو تم. اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے حکم دیا اپنے جو بھی وہاں پہ لوگ تھے ان سے کہا کہ ان کو نا ایک تخت پہ کھڑا کر کے تو دور سے تیر مارو، اور تیر تم نے مارنا ان کے ہاتھوں کے قریب اور ہاتھوں پہ، تاکہ صرف زخمی ہو، مارنا نہیں ہے. تو کیا کیا کہ وہ تیر چلائے گئے ان کے ہاتھوں کے قریب تیر چلے، اور تاکہ وہ خوف ہوتا ہے نا انسان کے اوپر کہ ڈائریکٹ مر جانا تو ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جب وہ زخمی ہوئے اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ایک بڑی دیگ لے کر آؤ، بڑی دیگ لے کر آؤ، اور دیگ لے کر آؤ اور اس کے اندر تیل کو گرم کرو اور تیل کو جو ہے نا کھلاؤ. اب یہ جب پکڑے گئے تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تو ان کے ساتھ اور بھی ساتھی پکڑے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ بڑی دیگ لائی اور لانے کے بعد کہا کہ 2 قیدی اور لے کر آؤ، اور اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی کو ان کے سامنے جو اس کے اندر ڈال دیا گیا.
اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا، ایک تو اپنا ساتھی اور اوپر سے پھر اس طریقے سے اذیت ناک طریقے سے جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا کیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے۔ پھر ان کو آگے کیا گیا، حکم دیا اس نے کہ اب اس کو بھی ڈال دو اس میں تیل میں۔ جب یہ اس کے قریب پہنچے، دیکھ کے قریب، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا، کیسر روم کے ساتھیوں نے کہ یہ رو رہے ہیں، تو ان کے دل میں خیال ہے کہ لگتا ہے اب یہ ڈر گئے ہیں اور اب یہ جو ہے نا ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر اپنے قریب بلایا، واپس بلایا، انہوں نے کہا بھی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آخری دفعہ تو میں کہتا ہوں اب تم عیسائی ہو جاؤ اور رو مت۔ تو کہتے ہیں کہ اور پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت کا ڈر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے۔ اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دے اور 1000 دفعہ مجھے اس میں اپنے دین کی خاطر مرنا پڑے تو میں 1000 دفعہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جان دی ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا انسان ہے۔ تو اس پہ پھر اس نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تمہیں میرے ماتھے کو چومنا ہوگا۔ تو یہ آگے سے اسے کہنے لگی کہ اچھا اگر میں یہ کر دوں تو تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے؟ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی اور اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے جا کے عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چوما، اور وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے سب سے کہا کہ تم سب پہ لازم ہے کہ تم اٹھ کے اس کے ماتھے کو چومو، اور سب نے پھر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تو سبحان اللہ، کیا ایمان تھے صحابہ کے، اور کیا کیا مشکلات سے وہ گزرے، اور کن کن مشکلات سے گزر کے انہیں اپنے ایمان کو نہ صرف بچایا بلکہ اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آخر میں یہ جو بات ہے ذہن میں آتا ہے نا کہ اچھا انہوں نے ماتھے کو چوم لیا، لیکن انہیں کتنی کلیئرٹی تھی اس چیز کی کہ کون سی بات ماننے والی اور کون سی بات نہیں ماننے والی، کیونکہ ایمان کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت میں جانا، یہ تو پھر کیا بربادی ہوگی۔ جو شخص اپنے دین سے پھر گیا وہ تو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کے ماتھے کو چوم کر میں اپنے بہت سارے اور مسلمانوں کی جان بچا لیتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، سو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو کتنی کلیئر تھی۔ اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا مقام کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سب سے کہا کہ تم سب پہ لازم ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دو۔